کاپیاں سنبھالتا اسد گرتا پڑتا کرسی تک آیا۔ باقی سب سوال آتے تھے۔ ہاں اب بولو، کہاں آ کر نہیں سمجھ پاتے تم؟ اور وہ جو میں نے بکواس کی ہے اس کا کوئی اثر ہے بھی کہ نہیں؟ آفاق بھائی اب مروت کو طاق رکھتے سب کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ شجرا نے نگاہیں اٹھائیں۔ ان میں غصیلا پن، ناگواری اور اپنے کام سے کام رکھنے کی تنبیہ بآسانی پڑھی جا رہی تھی، مگر جب وہ بولی تو لہجہ، جملہ اور آواز بالکل سادہ تھی۔ بس چھٹی ہونے والی ہے۔ یہ اتنے بڑے شہر میں تم لوگوں کو کوئی اور آسانی نہیں مل رہی جو؟ اسٹوڈنٹ لڑکے منہ اٹھا کر آفاق بھائی کو دیکھنے لگے اور لڑکیاں سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ بڑے پرسکون ماحول میں ٹیوشن ملتی تھی۔ کیوں شور کرتا ادھر آ گیا ہے آفاق؟ چلو بچوں تم لوگ اپنا کام نپٹاؤ۔ بخار ہے تمہارے آفاق بھائی کو؟ بس ذرا اس لیے۔ بڑی مامی کہیں اندر سے سب سنتی آئی تھی۔ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ اندر انہیں دھکیلنے لگی۔ شجرا کے چہرے پر غصے نے سرخی پیدا کر دی تھی۔ اس نے محسنہ کو گھورا تھا اور چھوٹی مامی کو بھی، جن کے چہرے پر تاسف اور فکر مندی میں گم ہو گئے تھے۔ آنے والے اگلے دن سب کے لیے مشکل بن کر آ رہے تھے۔ مشکل اور ناقابل حل۔ بے بسی ایک سناٹا در و دیوار سے کائے کی طرح لپٹ گیا تھا۔ سائے کی مانند سر پر تن گیا تھا۔ حیرت امیز بے بسی کے ہو کے ہما بھابھی کے چہرے پہ چھائی خاموشی اور آنکھوں سے جھانکتی وحشت وہ کبھی کبھار بے روح نظر آتی، اور آفاق بھائی کسی بدروح کی طرح ہر سو منڈلاتے۔ وہ کبھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے، کبھی دیوار پر مکے مارتے اور کبھی سامنے آئی کسی بھی شے کو ٹھوک کر۔ ایسے میں مامیاں اور محسنہ منہ چھپا کر آنسو پیتی، ہچکیاں روکنے کو کھانستی۔ وہ انکشاف کا عذاب جھیل رہے تھے اور کسی کو بھی بخشنے پر تیار نہیں تھے۔ سب ہی عتاب کا نشانہ، مگر شجرا کو لگا کہ وہ ان کی ہٹ لسٹ پر آ گئی ہو۔ اس نے محسنہ سے شکایت کی کہ وہ اس کا ہاتھ کو تھپ تھپا کر بس خاموشی کی تلقین کر دیتی، مگر شجرا کو برداشت کی عادت نہ تھی۔ اسے سوچ لینے کی عادت تھی، کہہ دینے کی، خواہ خود کلامی ہو۔ مگر اب اس کے پاس ایک سامع تھا نا، وہ کچھ تھا اسے بتانے کو، پوچھنے کو، سمجھنے کو، خود اس کے حوالے سے بھی۔ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ جو غم تم پر پڑا ہے وہی سب سے بڑا ہے؟ دنیا میں ایک سے ایک بڑی باتیں، ایسے دکھ کے فقط سن کر کلیجہ منہ کو آ جائے، اور تمہارے آفاق بھائی کے لیے تو یہ پھر بہت بڑی بات ہے۔ تو میرا کیوں جینا حرام کر رہے ہیں؟ یار ان کی اپنی زندگی حرام ہو چکی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے لیے کم پر کبھی راضی نہیں ہوتا، اس سے پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ مادی چیزوں کا کہہ رہا ہوں، اور اگر بات پھر اپنے ذاتی وقار پر آ جائے تو میرا کیا قصور؟ وہ چلائی تھی۔ قصوروار تو وہ بھی نہیں ہے شجرا۔ سنان کا لہجہ زخمی ہو گیا۔ وہ قصداً مسکرایا۔ کسی مرد کے لیے یہ احساس کہ وہ اپنی بے اولادی کا ذمہ دار ہے، اس کی موت ہے۔ بس یہ ہے کہ اس سے دیا نہیں جا سکتا۔ شجرا نے نگاہیں چرائی تھیں۔ اس نے شدید غصے میں جب بولنا شروع کیا تو سب ہی بول گئے، لیکن اب ذرا ٹھنڈے ہونے پر اسے کس قدر خجالت نے گھیر لیا تھا۔ وہ جتنا بھی رد عمل دیں کم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد وہ جب تسلیم کر لیں گے تو ہر شے اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ انہیں وقت دینا ہوگا۔ تم اتنی آسانی سے یہ سب کیسے کہہ رہے ہو؟ بڑے تجربہ کار ہو۔ میری بہن ہے بڑی، 6 سال ہو گئے ہیں وہ ماں نہیں بن پا رہی۔ بظاہر کوئی نقص نہیں، وہ جس طرح کی زندگی جی رہی ہیں اسے محسوس کرنے میں ہی جتنی اذیت ہے وہ تم نہیں سمجھو گی۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر چیز کو اپنے حوالے سے دیکھتی ہو۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ اکیلی تم ہی دکھی ہو، محنتی ہو، تم ہی مشکل میں ہو، تمہارے ہی مسائل ہیں، جبکہ دنیا کا ہر شخص ایک امتحان میں پڑا ہے۔ ہر انسان کی اپنی مصیبت، اپنے دکھڑے۔ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں کچھ سنجیدہ اور تلخ ہو گیا تھا۔ شجرا چونکی۔ کیوں؟ تمہیں کیا دکھ؟ کیوں؟ اپنی آپی کی پریشانی میرے دل کو نہیں چیرتی؟ اس پر یہ خیال کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ پریشانی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا۔ اب یہی دیکھو میری اماں آج کل کتنی پریشان ہے۔ وہ ہنس پڑا۔
اماں پریشان ہے اور تم ہنس کر بتا رہی ہو؟ وہ حیرت سے ہی اسے دیکھنے لگی۔ انہیں کیا پریشانی ہے حیریت؟ ان کی پریشانی؟ سنان نے ہنستے ہوئے آسمان کو دیکھنے لگا۔ تم بھی ہنس دو گی؟ میں نے کہا نا کہ ہر شخص کے لیے اس کا دکھ سب سے بڑا اپنی آنکھ کا تنکا شہتیر ہی ہوتا ہے۔ تم بتاؤ تو، عجیب آدمی ہو، ماں کی پریشانی کا ذکر کرتے ہو اور دل کھول کر ہنستے ہو۔ پاگل ہو تم۔ میں 9 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا ہوں۔ امی اتنی بوڑھی ہیں جیسے میری دادی ہوں۔ انہیں آج کل بس یہ فکر ہے کہ مجھے کون بیاہے گا۔ لڑکے بیاہ کر لاتے ہیں۔ اپنی گرامر درست کرو، اور تم میں کیا برائی ہے جو ابھی سے فکر مند ہو رہی ہیں؟ شجرا نے اندر کی آنکھ کھول کر اس سے دیکھا۔ ویسے وہ باہر کی آنکھ کو بھی پیارا لگتا تھا۔ سنان نے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی، پھر اپنی لنگ والی ٹانگ سامنے سیدھی کر دی۔ تمہیں سامنے کی چیز نظر نہیں آتی؟ تم گہری باتیں کیسے سمجھو گی؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ لنگ کہتے کہتے رکی۔ یہ سچ تھا، وہ قطعاً نمایاں ہونے والی چیز نہیں تھا، مگر یہ تو نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور تم کمال ہو شجرۃ الدر۔ یہ اتنا نظر آتا ہے کہ اس کے سامنے میں نظر نہیں آتا۔ کس کو؟ ان سب کو جو پہلے مجھے دیکھتی تھیں۔ ہاں، میری کزنز اور ان کی امیاں اور باجیاں۔ وہ مزے سے بول دیا تھا۔ اور وہ اب تمہیں نہیں دیکھتی؟ سنان نے جواب نہیں دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر مارنے لگا تھا۔ میں دیکھتی ہوں سنان، تمہیں۔ وہ شاید تسلی دے رہی تھی۔ جانتا ہوں تم دیکھتی ہو، مگر صرف چہرہ۔ تم پورا جائزہ لینے کی عادی جو نہیں ہو۔ اس نے ایک جملے میں شجرۃ الدر کی پوری شخصیت کو واضح کر دیا۔ شجرا کے پاس ایک فوری خوبصورت جواب تیار ہوا، مگر اس نے لب بھینج کر جیسے اپنی خامی کو مانا۔ اس کا خراب موڈ بحال ہو چکا تھا۔ وہ آفاق بھائی کی کیفیت اور دکھ کو جیسے سمجھنے لگی تھی۔ آفاق بھائی غموں اندھوں کے اندھیروں میں ڈوب گئے تھے، خاموش، متفکر، بے چین، یا پھر چیختے ہوئے، ٹھوکریں مارتے ہوئے، بات بے بات کاٹ کھانے کو دوڑتے ہوئے، مغالطات بکتے تھے۔ ان کا عتاب ہر ایک کے لیے تھا۔ بلا وجہ ہما بھابھی کو پیٹ ڈالا، جو منہ پھیر کر آنسو چھپا رہی تھی۔ ورک شاپ میں کسٹمر سے الجھی اور بڑا ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھا لیا سر پھاڑنے کے لیے۔ غازیاں مازیاں میکے آئیں۔ میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ اچھا، اپنے بچے دکھانے آئی ہو؟ نہیں بھائی، وہ دونوں سکتے میں آ گئی۔ آفاق کوئی گھٹیا فلمی پلان میکر تو تھے نہیں کہ اپنی ڈاکٹری رپورٹ چھپا لیتے۔ جو ڈاکٹر نے کہا وہ سانو گمان میں بھی نہ تھا۔ جب موت کسی حالت میں گھر پہنچے تو ماں کے استغفار پر بولتے چلے گئے سب کچھ۔ اب سوچ رہے تھے سب اچھا کی رپورٹ دے دیتے۔ کون رپورٹ کا انویسٹیگیٹ کرنے جاتا؟ سب صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے۔ وہ ماں باپ کو اعتماد لے کر کہہ سکتے تھے، سن لیتے، مگر اس کے صدماتی جذباتی لمحے میں وہ سب کے سامنے سب کچھ بول گئے۔ ایک نارسائی کا دکھ، دوسرے سب کے باعلم ہونے کی پریشانی، سب کے دشمن ہو گئے، مگر شجرۃ الدر کے ساتھ ہو۔ انہوں نے گھر کی کلاس کو نشانہ بنایا۔ اتنے بڑے جوان جہان گھوڑے لڑکے میٹرک اور 9 دن دھناتے ہوئے گھر میں گھساتے ہیں، کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ شجرا بلیک بورڈ پر جھکی ہوئی تھی، پیچھے 2 لڑکے آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، کوئی شرارت۔ ایسے ہی آفاق نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ایک دھاڑ لگائی اور پھر انہیں جس طرح پیٹنا شروع کیا، اللہ دے اور بندہ لے۔ ایک ہنگامہ، افسوس، شرمندگی، جھگڑا، بےعزتی اور بے روزگاری۔ شجرا کے لیے سراسر نقصان، اس کا تو بیڑا غرق ہو جاتا۔ وہ چیخ چیخ کر سب کے سامنے اپنی صفائی اور ان کی زیادتی بتا رہی تھی۔ اس طرح کے بیہیویئر سے کون آئے گا پھر ادھر؟ تو آئے ہی کیوں؟ آفاق اکھڑے کھڑے تھے۔ میرا روزگار ہے، میرا ہنر، میں خود کو افورڈ کرتی ہوں اس سے۔ گلچھڑے، ضرورت ہے میری یہ آمدنی۔ سب اس کے بیان کی تائید کر رہے تھے دل میں۔ ہاں، گلچھڑے اڑانے کو وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ دن کے 8-9 گھنٹے گزارتی ہو۔
8-9 घंटे मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, इसने चबा चबा कर कहा। पढ़ने के लिए? हाँ, पढ़ने। आफाक का अंदाज इस्तेज़ाइया था। पढ़ाई क्लास में होती है, जानता हूँ, फिर कैंटीन में और पार्क में और लंबे रास्ते में टहलते हुए, फिर एक ही बस मकसद साथ छोड़ने आ जाता है। रास्ते में कौन सा लेक्चर चल रहा होता है, या घर में तो ऐसे चुप रहती है जैसे मुंह में ज़बान ही नहीं, और इसके साथ कैसे कुतर कुतर ज़बान चलती है। जब क्लास एक है, मज़ामीन एक है, रास्ता एक है, बस का रूट एक है, तो साथ तो रहेगा ना। उसने जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। हाँ, वो मुंह खोलकर हंसे। हमदानी साहब की 2 बेटियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, इनको तो कभी हम सफ़र ना बनाया। शजरा ने कुछ कहने को लब खोले, फिर भैंस लिए। हमदानी साहब नाज़म का इलेक्शन लड़ चुके थे, हार गए थे, मगर रहते यूँ थे जैसे MNA हों। यही पुरगुरूर रवैया बेटियों का था, डांट बनकर रहती। शजरा का गुजारा कैसे हो सकता था इनकी तरह, मगर अब ये कैसे बताया और समझाया जाए। एक प्लेट में बिरयानी ली जाती है और पौने घंटे में ख़त्म होती है। चिटाक भर की 2 प्लेट, वो प्लेट, बातें जो ख़त्म नहीं होती। शजरा पूरी तरह चौंकी। वो अब भी पराठा लेकर जाती थी, मगर कल पीरियड के हरपोंग में जब वो भागी तो लंच का अखबार रोल पराठा न जाने कहाँ रह गया। भूख ने पागल कर दिया, तभी इसने बजट पर लानत भेजते हुए, मगर आफाक भाई को ये कौन दे रहा है ऐसी खबरें, इसके सर पर डंडा बरसा। आफाक बड़ी जिताई निगाहों से इसे देख रहे थे। जब हम खुद दुख में पड़ते हैं तो दिल चाहता है हर एक दुखी नजर आए, हंसते चेहरे जहर लगने लगते हैं। जब हम अपना एतमाद खो दें तो दूसरों की खुद एतमादी ताज़ियाना बनकर लगती है। शजरा की मजबूत शख्सियत और एतमाद सबसे ज़्यादा खिलने लगा था। इसे ज़रा बराबर भी परवाह नहीं कि वो किस मुसीबत में पड़े हैं। सरासर बेवकूफ़ी, अहमकाना यार और बेशरम सा शिकवा। मगर वही ना कि इसकी लगन फलती फूलती बहाली की राह पर गमज़न ज़िंदगी से यूँ हसद होने लगा, अनाथ पाल लिया। फिर यह था कि सब चुप होकर सुन रहे थे, जबकि शजरा तो डर आगे से ताबड़तोड़ जवाब देती, सांस तक ना लेती। सोच विचार तो लंबी कहानी। नतीजा, आफाक भाई ने ट्यूशन वाले लड़कों को दरवाजे पर जा लिया, अंदर घुसते को सीने पर पंजा धर के पीछे धकेला। मुँह से कुछ न बोले, चुटकी बजाई, फिर सीटी और सख्तियत से भरपूर तसव्वुर के साथ वापसी का इशारा किया। ख़त्म ट्यूशन, कहीं और बंदोबस्त करो। लड़कियों से कुछ ना कहा, वो खुद ही घबरा गई। इस दिन पढ़ाई ना की जा सकी। लेकिन हम किसे तलाश कर रहे हैं? सनान इसके पीछे लपकते हुआ चिल्लाया था। और क्यों? बस तुम साथ चलो, वो मुड़े बगैर उज्जत से बोली। इतना मुश्किल काम भी नहीं। शजरा की जहानत को कौन पहुंच सकता है? अगला जुमला हस्बे आदत खुद कलामी था। सनान ने शाने उचकाए। शजरा घर से सारा हिसाब किताब लगा कर निकली थी, सो इसे उलझने का डर नहीं था। चूँकि इसके जहन में टारगेट क्लियर था, लिहाजा वो सीधे पुलिस मोबाइल तक गई। यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की बदअमनी, दंगा फसाद पैदा ना हो, इस मकसद के लिए जगह जगह पुलिस और रेंजर्स की चौकियां कायम थी। शजरा का मकसद इसी मोबाइल में किसी की तलाश थी, या फिर वो चौकी जो कैंटीन के नज़दीक थी। इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो तलाश के लिए पुरजोश थी, मगर होश में थी। इसने खुद को मख्फी रखा था। यकदम इसके नत्थे फड़कने लगे। सनान ठिठक कर रुक जाने पर इसका चेहरा देखने लगा। बंदूक इसके हाथ में है, ताने खड़ा है, अलर्ट। मेरे वतन का बांका सिपाही और मार देने के इल्ज़ाम तुम्हारी आंखों में, या ये क्या कहानी है खातून? सनान ने शोख लहजे में पूछा। शजरा सिपाही परवेज़ खान को घूर रही थी, खा जाने वाली निगाहों से। गुस्सीले तासरात इतने कड़े से कड़े होते जा रहे थे कि किसी पल वो आगे बढ़ी और वही गन जिसे तामे वो खड़ा था इसी पर हाले कर दे। क्या हुआ शजरा, क्या बात है? सनान ने संजीदगी से कहा, कुछ नहीं हुआ, आओ चलें। लेकिन हम यहाँ आए ही क्यों थे? करना क्या था? जिसके लिए आए थे वो करके ही जा रहे हैं। शजरा का लहजा ठंडा था।
محبت ابر کی صورت، دلوں کی سرزمین پر گھر کے آتی اور برستی ہے، چمن کا ذرا ذرا جھومتا ہے، مسکراتا ہے، ازل سے بے نمو مٹی میں سبزہ سر اٹھاتا ہے، محبت ان کو آباد اور شاداب کرتی ہے۔